آج میرے سامنے جو موجودین حیدرآباد کے بیٹھے ہیں، گزشتہ 30-35 سال سے ان کی رائے اور اس رائے کے فیصلے کے ذریعے پاکستان کی بوسیدہ، لرزتی، ٹوٹی پھوٹی پھٹی پرانی جاگیردارانہ جمہوریت کے سامنے ایک نئی طرز سیاست کو متعارف کروایا گیا۔ بزرگوں اور ساتھیوں، 2500 سال پہلے کسی دانشور نے کہا تھا، سقراط نے کہا تھا کہ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور اس سے اہم بات اس نے آگے چل کے کی، اور شناخت وہی ہوتی ہے جسے دوسرا تسلیم کر لے۔ یہاں جو غالب اکثریت بیٹھی ہے، اس کے آبا و اجداد انہوں نے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کا حصہ رہے، اور ایک ایسی ہجرت جو ایک نظریے کی بنیاد پر اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے در کو چھوڑ کر، اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کے، کتی کی آنکھوں کو چھوڑ کر، اپنی یادوں کو، بچپن کو چھوڑ کر ایک ایسے خواب کی تعبیر میں سب کچھ لٹا کر نکلے تھے، اور جب نکلے تو وہ لکیر جس کے بعد وہ خواب تعبیر بننا تھا، وہ سرحد جس کے بعد ان کے پرانے ملک کی حد ختم ہوتی تھی، جب وہاں پہنچے تو اپنی علاقائی شناختوں کو اس جگہ اس لیے چھوڑ کے آ گئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا دین، ہمارا اسلام اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری شناخت، اور یہ کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے اسلام کے خاطر یہ بننے والے ملک میں پاکستان ہونے کی شناخت، یہ دو شناختیں پاکستان میں ہمارے لیے بہت قابل ہیں۔ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہے۔ کوئی تھا جو اس وقت جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے کھڑا ہو کر ہم سے کہہ رہا تھا کہ تم وہاں جاؤ گے، تم سے تمہاری شناخت تبدیل، تم سے تمہاری شناخت طلب کی جائے گی۔ لیکن جو لوگ اپنے جذبات کے ساتھ، دین کے ساتھ اپنی محبت اس ملک کے بنانے کے نشے میں سرشار، ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ملک بنانے والوں سے بھی ان کے بنے ہوئے ملک میں کوئی شناخت طلب کرے۔ خواتین حضرات، متحدہ قومی موومنٹ جس کی نمائندگی کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے، الحمدللہ
ہم طالب علموں نے شناخت جیسے مقدر کو منوانے کے لیے جو خواب دیکھا تھا، اللہ کا شکر ہے وہ پورا ہوا۔ ناکام نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو شناخت دلوانے آئی تھی، آج پوری دنیا آپ کی شناخت کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کو اور بھی مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن 8 فروری کے انتخابات ابھی توجہ کو کسی اور طرف مرکوز کرنے کی کا تقاضا رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، جس تحریک اور تنظیم اور جس جماعت کو آپ نے 30-35 سالوں میں ہر حالت میں، ہر حال میں، ہر طرح کے حالات میں جو گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار تھا، گھر گھر چھاپے تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنے گھروں سے نکل کر ان کو اپنا اعتماد کا ووٹ دیا۔ اچھے برے وقت میں ہم جیسے بھی تھے، جتنے بھی تھے، آپ نے نمائندگی کے لیے ہمیں ایوانوں میں بھیجا۔ تو آپ کی وہ MQM الحمدللہ ناکام اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ شناخت دلانے کی جس بنیادی مشن پر نکلی تھی وہ مشن پورا ہو۔ اور تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، جو گروہ یا لیڈرشپ نظریہ دیتی ہے وہ آرگنائزیشن نہیں کرتا، اس کے آنے والی نسلیں آرگنائزیشن، وہ خواب دیتی ہے، تعبیر دینا دوسروں کا کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ عمر کے اس حصے میں کہ ہمارے بچپن سے 55 کا پورا دور MQM کے حوالے ہوا کہ زندگی ہماری تھی، بسر MQM نے کی، لیکن نقصان کا سودا اس لیے نہیں تھا کہ میرے اور آپ کے پاس شناخت ہے، اور شناخت ہی آپ کے حقوق کا تعین کرتی۔ ہمیں آپ کو بات آگے بڑھا، ہم نے غالباً اپریل 1987 میں یہ فیصلہ کیا تھا، 87، کہ ہم کبھی الیکشن کی سیاست میں نہیں گئے۔ اور دوسری بات، جب ہم اپنے شناخت کو تسلیم کروانے کے سفر میں شروع ہوئے تو سب سے پہلے جس صوبے میں ہم رہتے تھے وہاں بسنے والی، ہزاروں سال سے بسنے والی جو قوم تھی، اس کی شناخت کو تسلیم کرنے کے لیے اور ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو ہم GM سید صاحب کے پاس گئے سب سے پہلے، جو کسی زمانے میں سب سے مشکل کام تھا۔ سندھ کے شہری علاقوں میں یہ مقبول نعرہ یا قدم نہیں ہو سکتا تھا۔ الحمدللہ MQM نے ہمیشہ صحیح اور لیکن مشکل راستہ اپنایا کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمیں تسلیم کریں، ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہماری تعظیم کریں، ہم آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارا حق تسلیم کریں۔ اور پھر 87 کو مجبوراً جب ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، اب صرف 2 شہروں میں ہمیں بلدیاتی انتخابات کا لڑنے کا موقع ملا اور ہم کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہونے کے بعد یہاں سے اہم ترین ایک اصل MQM کا آغاز ہوتا ہے جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے کہ MQM کے تمام کونسلر جس طرح کے علاقے تھے، بھیا وہاں سے لوگوں کو بیٹھائیں، کیا آپ کی ذمہ داریاں کھڑے
کو بڑھائیں. اور ہم نے حیدرآباد میں بھی ایک پڑھے لکھے مزدوری کرتے ہوئے اس وقت کے نوجوان کو ڈپٹی میئر بنایا, یہاں کا MLA بنایا. اسی طرح کراچی میں ٹیوشن پڑھ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے والے 28 سال کے ایک ڈاکٹر فاروق ستار کو کراچی کا میئر بنایا. اور 88 کے انتخابات ہمارے اندازے سے پہلے ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. تو اس وقت تمام سیاسی دانشور, تبصرہ نگار, مبصرین یہ کہہ رہے تھے بھیا بیٹھ جائیں, کہ اس دفعہ بھی ہے کہ میں اہم ترین بات کر کے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت بھی تمام سیاسی تجزیہ نگار, مبصرین سب یہ کہہ رہے تھے کہ 87 کے بلدیاتی انتخابات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اس دفعہ بھی MQM جیتے گی. لیکن MQM کے پاس 2 چیزوں کی کمی ہے. ایک, ان کے پاس سیاسی تجربہ نہیں ہے. دوسرا, ان کے پاس وسائل نہیں ہے جس سے کہ انتخابات لڑا جائے. میری گناہگار آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا. اس وقت تھے ہم مہاجر قومی موومنٹ, تو اردو بولنے والے, گجراتی بولنے والے, میوی بولنے والے, میواتی بولنے والے, کاٹیا واڑی بولنے والے, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے صنعتکار, بینکرز اور ایسے سیاسی رہنما حیدرآباد, کراچی سے بالخصوص نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے, جن کی سیاسی عمریں ہمارے اس وقت کی قیادت کی طبعی عمروں سے زیادہ تھی, وہ بھی قیادت جو سیاست کی عقل کہتی تھی, جو سیاست کی دانش کا تقاضا تھا, وہ یہ تھا کہ تجربے کی کمی بھی پوری ہو گئی, وسائل کی کمی بھی پوری ہو گئی. اب MQM پاکستان کی سیاست میں زیادہ آسانی سے آگے بڑھے گی. آپ کو مبارک ہو, آپ کی MQM نے آسان راستہ اختیار نہیں. ان سب کو ہم نے اپنی تنظیم میں لیا, شامل کیا, عزت دی, لیکن ہم نے غریب بستیوں سے MQM کے غریب کارکنوں کو, مڈل کلاس کی بستیوں سے MQM کے پڑھے لکھے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو, اپر مڈل کلاس کی بستیوں سے اپر مڈل کلاس کے لوگوں کو اور اپر کلاس کے علاقوں سے انہی کی نمائندگی کرنے جیسے امیدواروں کو ایوانوں میں بھیج کر پاکستان کے نظام کو اتنا بڑا چیلنج دیا تھا کہ آج تک پاکستان میں 2 طرح کی طاقتیں ہیں. ایک وہ جو عوام دشمن ہے, دوسرے وہ جو نظام دشمن ہے. الحمدللہ آپ اور ہم یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ موجود ہیں, حیدرآباد نظام دشمن ہے, عوام دشمن نہیں ہے. آج یہاں پر حیدرآباد میں آبائی یہ شہر موجودین کے سامنے اجازت لینے آئے کہ نظام کے خلاف یہ لڑائی جاری رکھی جائے, لڑائی جاری رکھی جائے. جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے ایوان 23 کروڑ پاکستان کے عوام کے لیے قانون سازی کے لیے بنے ہیں. ایک طرف 23 کروڑ عوام, دوسری طرف 2300 خاندان. آپ بتائیے کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے؟ 23 کروڑ عوام کے حق میں
کیا 2300 خاندانوں کے حق میں 2300 خاندانوں کے حق میں ان کے ساتھ دوستی کر ان سے ہاتھ ملا کر ان کا پارٹنر بننے کے بعد آپ کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا؟ ہاں MQM کے بڑے ہم جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہیں یا آپ جیسے نہیں رہتے. ہم نے عوام میں لوگوں کو بھیجا جو آپ پاکستانیوں کے دکھ اور درد نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ زندگی بھر نمبر ڈالنا رہے ہیں. آپ کو مبارک ہو. آپ نے ایسے MLA MPs بھیجے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بس میں لٹک کے سفر کیا, جنہوں نے اپنی تعلیم کے لیے ٹیوشن پڑھائی, جنہوں نے لائن میں لگ کر بالٹی میں پانی بھر کے اپنے گھر میں لے کے آئے. جس طرح عام پاکستانی زندگی گزارتا رہا, آپ کی لیڈرشپ وہی زندگی گزارتی رہی اور یہیں پر ایک اور امتحان ہے. اور یہ ذمہ داری ہے مجھ پہ بھی آپ پہ بھی کہ جو آپ کے نمائندے ہیں اور آپ جیسے ہیں اگر آپ کی طرح ہی ہونے چاہیے. اگر آپ سے بدلتے ہوئے نظر آئے تو آپ اپنا فیصلہ بدلنے کی اجازت رکھتے ہیں. MQM چند لوگوں کے لیے نہیں بنی. MQM پہلی ذمہ داری جن کی شناخت کے لیے وہ نکلی تھی, اور دوسری ذمہ داری ان کچلے ہوئے محکوم مظلوم مجبور پاکستان کی عوام, چاہے وہ اردو بولتے ہو, سندھی بولتے ہو, بلوچی بولتے ہو, سرائکی بولتے ہو, پنجابی بولتے ہو, پشتو بولتے ہو, کشمیری بولتے ہو, ان سب کی لڑائی بھی ہمارا اور آپ کا نصیب بنی ہے. پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. یہ 2024 کو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے اپنی حجت تمام کر کے دیں گے. یہ آنے والا انتخاب, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا, آپ کو مبارک ہو کہ جبر کے سامنے قوم کا اجتماعی صبر جیت گیا. آپ کو ہی جیتنا ہے اس الیکشن میں. اس الیکشن میں جیتنا بڑی بات نہیں ہے, اصل بات ہے کہ جیتنے کے بعد جس مشن پہ نکلے ہیں تو پلیز ہم پر نظر رکھیے گا, ہمیں راستے سے بھٹکنے مت دیجیے گا, ہمیں ہمارے گھروں کے سائز دیکھتے رہیے گا, ہماری بدلتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتے رہیے گا. دیکھیے گا کہیں ہم اقتدار میں جا کر اس کا حصہ تو نہیں بن رہے. MQM کے بلدیات میں آنے کے بعد نوجوانوں کو, MQM کے کارکنان کو اس لیے نوکریاں دی کہ وہ جا کر نظام میں شامل ہو کر نظام کو تبدیل کریں. اب تو تاریخ بھی یہ بتائے گی کہ ہم نے نظام کو تبدیل کیا جاتا یا ہم نظام کا حصہ بن گئے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس حوالے سے MQM کے ساتھ بھی رہیں گے اور MQM کا احتساب بھی کریں گے کہ MQM میں فرد جس قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے عواموں میں بھیجا جا رہا ہے اس کی طرز زندگی عام لوگوں جیسی رہی ہے یا نہیں رہی. یہ تنظیم چند لوگوں کے لیے نہیں بنی. کچھ حالات آنے والے جو پچھلے انتخابات میں بہت مشکل ترین حالات تھے, اور اس دفعہ بھی حالات بہت چیلنجنگ تھے. بہت بڑے امتحانات سے MQM گزر رہی تھی. کچھ مجبوریاں, کچھ کمپرومائزز. ہم نے اس دفعہ اپنی قوم کی جیت, ان کی بقا, آنے والے نسلوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کچھ تاوان ادا کیے ہیں. ایک ایسی MQM کے لیے دعا کیجیے گا جس میں MQM کی قیادت کو نظر آ جائے کہ کون
الیکشن لڑنا چاہتا ہے، جو لڑنا چاہتا ہے اس کی جوتیاں گر جائیں، اس کو الیکشن کی ٹکٹ نہ ملے تو پھر احتیاط کہلائے گی، اور جو انکار کر دے اس کے پیچھے پوری قوم، پوری تنظیم، پوری قیادت بھاگے۔ وہ جو تاوان بھی ہے دیا ہے اس کو بھی سرحدوں پہ 47 میں، 70 میں، 77 میں، 92 میں جو خون بہا ہے اس کے خون بہا کے ساتھ یہ تاوان بھی واپس لے۔ آپ سے درخواست ہے، ایک اجازت ہے، ایک ذمہ داری ہے جو آپ پہ لگا۔ اس دفعہ میری خوشگواری ہے کہ ایک بار پھر آپ کے بغیر کراچی، حیدرآباد، میر بخار، نواب شاہ سفر کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن پائی۔ اور کسی وزیر اعظم کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت پڑی تو جمہوریت کو بچانے کے لیے ووٹ دیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ ہم اپنے وسیع تر خواب، وسیع تر مشن کے لیے ہم اس دفعہ وزارتیں تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے نہیں مانگی۔ آپ کو پتا ہو اور آپ کو فخر ہو کہ انہوں نے جمہوریت کو معتبر بنانے کے لیے ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ اگر ایوانوں کے ساتھ ساتھ حکومت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کابینہ کا حصہ بھی ہوں گے تو لوگوں کو یہ تسلی رہے گی کہ یہ جمہوریت باقی رہے گی۔ لیکن ہم اس دفعہ وزارتوں کے بجائے ایک ہی شرط رکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا آئین پاکستان کی عوام کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہوا ہے۔ یہ آئین خود کو تحفظ دینے میں بھی مکمل ناکام ہوا ہے۔ جو کمزور معاشرے ہوتے ہیں، جو مضبوط معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پر کمزور طبقات کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، کمزور طبقات کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور جو کمزور معاشرے ہوتے ہیں وہاں پر اقتدار مافیا کو، ظالم طبقوں کو حاکم طبقے کو، طاقتور طبقوں کو، ان کے اقتدار کو، ان کے خاندان کو، ان کے کاروبار کو، ان کی جائیداد کو، ان کی دولت کو، ان کی انفلوئنس کو اور ان کی سیاست کو تحفظ دینے کے قوانین بنتے ہیں۔ ہمارا یہ آئین، پاکستان کا آئین 50 سالوں سے جاگیرداروں کو، جاگیرداری نظام کو، جاگیردارانہ جمہوریت کو، خاندانی حکومتوں کو اور پیشہ ور سیاست کو تحفظ دیتا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے 3 آئین میں ترمیم، اب تک 18-20 ترمیمیں ہو چکی ہیں نا، 3 اور ترمیم کی ہم ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں۔ پہلی ترمیم یہ ہے کہ جس طرح مہذب معاشروں میں، طاقتور معاشروں میں، اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے والی اقوام میں جس طرح اصل اختیار گلی اور محلے کے لوگوں کے پاس پاکستان کا آئین میں ترمیم کی جائے کہ جس طرح وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو یہ آئین تحفظ دیتا ہے، جس طرح صوبائی اور قومی حکومتوں کو تحفظ دے کر دراصل حکمران طبقے کو تحفظ دیتا ہے، اسی طرح یہ آئین
قومی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ دیہی، شہری اور ضلعی حکومتوں کو بھی تحفظ آئین میں درج ہو ان کے اختیارات. جس طرح یہ آئین، دوسری ترمیم یہ کہ جس طرح آئین میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اختیارات اور محکمے درج ہیں، اسی طرح ضلعی حکومت، دیہی حکومت، شہری حکومت یعنی عام پاکستانیوں کی حکومت کے بھی محکمے اور اختیارات درج ہیں. تیسرا یہ کہ نیشنل فائنانس کمیشن کو پروونشل فائنانس کمیشن کے ساتھ مشروط کر دیا جائے اور جس فارمولے کے تحت وفاق صوبوں کو وسائل فراہم کرتا ہے، اسی فارمولے کے تحت براہ راست آئین یہ ذمہ داری ہے کہ یہ وسائل ضلع کے، دیہات کے، دیہی حکومتوں کے، شہری حکومتوں کے، ضلعی حکومتوں کے منتخب لوگوں کے منتخب قیادت کے براہ راست آئین وفاق سے نہیں مانگ رہے، صوبوں سے نہیں مانگ رہے، وزیر اعلیٰ کے سامنے التجا نہیں کریں گے، وزیر اعظم سے خیرات نہیں مانگنی ہے، آئین سے اپنا حق مانگنا ہے. تاکہ گلی اور محلے کے لوگ فیصلہ کریں کہ پانی کس گھر میں جائے گا، کس طرح سے جائے گا، نکاسی آپ کہاں سے شروع ہوگی، کہاں پہ ختم ہوگی. عام پاکستانیوں کو اختیار بنانے کے لیے، اور یہ بھی کہ جب تک بلدیاتی حکومتیں نا انٹیکٹ ہوں، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانا قابل قبول نہ ہو، آئین لکھ دے کہ اس وقت تک صوبائی اور قومی حکومتوں کے لیے عام انتخابات نہیں ہوں گے جب تک پہلے سے بلدیاتی حکومتیں موجود نہ ہو. اور یہ بھی کہ جب قومی اور صوبائی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، قومی اور صوبائی حکومتیں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو ایک نگراں وزیر اعظم، ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے 3 مہینوں کے لیے. اسی طرح جب بلدیات کی حکومتیں اپنی مدت پوری کریں تو 3 مہینے کے لیے کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں، کوئی عبوری میئر آئے، نگراں میئر آئے اور 3 مہینوں میں 90 دن کے اندر انتخابات کرا کر منتخب لوگوں کے حوالے کیا جائے. اس سے کم پر کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، نوابشاہ، سکھر، اور یہ پیغام صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ لاڑکانہ کے کسان کے لیے بھی ضروری ہے، یہ پنوا کے مزدور کے لیے بھی ضروری ہے، یہ لاہور میں رہنے والے دھرم پورہ کے کلرک کے بیٹے کے لیے بھی ضروری ہے، یہ پہاڑوں میں بسنے والوں کے لیے، ریگستانوں میں رہنے والوں کے لیے، بلوچ غریب کے لیے، غریب سندھی کے لیے، غریب پنجابی اور سرائکی کے لیے، غریب پشتون مزدور کے لیے بھی یہی 3 ترامیم ہے. آئیے مل کر حکومت پاکستان کے بجائے پاکستانیوں کی حکومت کے لیے ایک نئی اور تازہ جدوجہد کا آغاز کریں اور حیدرآباد جمہوریت کے خاطر 77 میں 3 نمبر کا یہ شہر آبادی کے لحاظ سے تھا، لیکن پاکستان کے مقدر کو بدلنے کے لیے حیدرآباد نے جو جدوجہد کی تھی وہ پاکستان میں نمبر 1 رہی تھی. حیدرآباد کھڑا ہو جائے جس نے زیادہ دکھ اور درد دیکھا ہے، جس کو سامنے نفرتوں کا، جبر کا زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے خون میں یہ نظریات دوڑ رہے ہیں، یہ بھی کھڑا ہو گیا تو ایم کیو ایم بھی مجبور رہے گی، ایم کیو ایم بھی راستے پہ رہے گی. اور ان 3 ترامیم کے خاطر
کوئی اور کمپرومائز نہیں کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی میں خود بھی پارٹی کے حکم کی وجہ سے انتخاب کر رہا ہوں، اسی لیے میرے لیے کہنا آسان ہے کہ اب کی جو MLA اپنی ذات سے نکل کر قوم کی خدمت نہیں کر رہا ہوگا، وہ 5 سال MLA MP نہیں رہتا ہے. ان کو ذمہ داری دی ہے، نمائندگی بھیجی نہیں ہوتی. اگر کسی کو غلط طریقے سے مل گئی اس دفعہ تو اس کا حساب کتاب کسی نہ کسی وقت ضرور ہوگا انشاءاللہ. تو آئیے ان ترامیم کو ساتھ لے کے جانے والے، جس سے سندھ کے شہری علاقوں کا نہیں پورے پاکستان کا مقدر جڑا ہوا ہے. آپ کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کو بچانے کے لیے یہ کوشش ہمارا ایمان بن جائے آنے والے وقتوں کے لیے. اور ہم نے الحمدللہ گزرے ہوئے 5 سالوں میں اپنی ترجیحات صحیح رکھی ہیں. لڑے ہم بھی ہیں اس دفعہ، پتھر چلائے بغیر قلم کے ذریعے لڑے ہیں. ہم نے لڑائی کا میدان ایوانوں کو اور عدالتوں کو بنایا ہے، اور ایوان اور عدالت انصاف نہیں دیں گے تو پھر یہ سڑکیں ضرور سجیں گی، یہ دیواریں ضرور بولیں گی، پھر بات آگے ضرور بڑھے گی. ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے. MPM بنانے والے زیادہ تر لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، زیادہ تر لوگ پروفیشنل تعلیم رکھتے تھے. یہ سیاست ہمارا کاروبار نہیں ہے، یہ سیاست ہمارے گھر کا چولہا نہیں چلاتی ہے، یہ سیاست ہمارا مقصد نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سیاست منزل تک پہنچنے کا راستہ کا ہو سکتی ہے، منزل نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ سنگ میل تو ہو سکتا ہے، یہ میل کا پتھر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تعالی مجھے خدا نہیں کیوں خوش گمانی ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اپنی MPN پہلے سے کہیں طاقتور، مضبوط، کم شور مچا کر زیادہ سفر کرے گی، زیادہ آگے بڑھے گی اور زیادہ تیزی سے منزل پر پہنچ کے دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ سب کی یہاں آمد کا ضرور بہت بہت شکریہ. ایک بار آج کل بار بار یہ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ تسلی خود کو بھی دوں اور آپ کو بھی دوں کہ کچھ دیر انتظار میری بہنوں، میری ماں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فقط کچھ اور دیر انتظار. اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں. اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے، بس اب تو منزل کے نشان پاؤں سے ٹکراتے ہیں. اور وہ سویرا جسے ڈھونڈنے نکلے تھے ہم لوگ اپنے ہی ہاتھوں میں لیے اپنے سروں کے چراغ اور رائے حق کے وہ مسافر جو سب سے آگے تھے، جو جلاتے رہے اپنے لہو کے چراغ اور وہ جنہیں ہوا کے تھپیڑوں نے روک ڈالا تھا، وہ میری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کے چراغ. ان چراغوں نے مل کر وہ روشنی کر دی جس سے اندھیرے فرار پاتے ہیں. کچھ دیر انتظار میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، فقط کچھ اور دیر انتظار. اب تو سب راستے